اسلام لانے کے بعد بقیہ ارکان کے تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن اس ارکان کے لیے سب سے پہلے خود کو پاک کرنا ضروری ہے، اور پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے نجاست کا جاننا ضروری ہے کہ یہ نجاست کتنے قسمیں ہے، کیا چیز ہے، کس سے بچنا ہے، کس طرح دھونا ہے، تمام تفصیل آپ جاننا ضروری ہے۔ وہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے نجاست کے قسمیں جانتے ہیں، تو نجاست کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے نجاستی غلیظہ اور ایک ہے نجاستی خفیفہ۔ سادہ الفاظ میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ نجاست غلیظہ خطرناک قسم کا نجاست ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ اور نجاست خفیفہ بنسبت نجاست غلیظہ تھوڑا سا کم ہے، اس میں تھوڑا سا نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ نجاست کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے نجاست زیادہ سخت ہے، تھوڑے سے لگ جائے تب بھی دھونے کا حکم ہے، اور اس نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا نرم حکم جس کا ہے، اگر تھوڑا سا لگ جائے تو اس کا حکم معاف ہے، اس کا کہ دھوئے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اس کا نام ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کون کون سے ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ خون اور آدمی کا پاخانہ، پیشاب، منی، اسی طرح شراب اور کتے بلی اس کا پاخانہ، پیشاب اور سور کا گوشت، شراب اس کا اور سور کا بال، ہڈی، یہ سور بالکل وغیرہ یہ حرام ہے، اس کا بال ہو، گوشت ہو، ہڈی ہو، تمام تر، اور گھوڑے گدے خچر کی لید، اور گائے بیل بینس وغیرہ کا گوبر، اور بکری بیڑ کی مینگی وغیرہ، غرض یہ کہ سب جانور کا پاخانہ، اور مرغ بطخ کے پیٹ اور گدے خچر اور سب حرام جانوروں کا پیشاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ سب حرام جانوروں کا پیشاب یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست غلیظہ کا حکم میں نے بتا دیا کہ معمولی بھی لگ جائے تو دھونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چھوٹے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، جو بچہ دودھ پی رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور حرام پرندوں کی بیٹ اور حلال جانوروں کا پیشاب جیسے بکری، گائے، بھینس وغیرہ اور گھوڑے کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، معمولی لگنے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال دونوں نجاست ہے، دھونا چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ کا حکم جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہے۔ مرغ بطخ اور مرغابی کے سوا حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، چڑیا یہ وغیرہ، اور چمگادڑ، اس کا پیشاب اور بیٹ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر نہ دھوئے اور نماز کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دھو لیا تو بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نجاست غلیظہ کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سمجھ لیجئے۔ یہ نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو یعنی بہنے والا ہو، اور ٹھیک ہے، یہ چیز اگر کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلاؤ میں یہ روپیہ کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ روپیہ کیا ہے؟ ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ درہم یہ ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نہ دھونے اور اس طرح نماز پڑھتے رہنا یہ مکروہ اور بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر درہم سے کم ہو یا زیادہ ہو، ٹھیک ہے، دھونا ہر حال میں ہے۔ لیکن اگر درہم سے کم ہو اور آپ کو یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز آپ نے پڑھ لی۔ لیکن اگر درہم سے کم ہے اور آپ نے نہیں دھو لیا قصدن تو یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔
دوئے بغیر نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ یہ کوئی گاڑی پاخانہ، مرغ کا بیٹ وغیرہ یہ ایسی چیز ہو تو اس کا وزن کے حساب ہوگا، وزن کر لیا جائے گا، اس کے وزن ماشے کے اعتبار سے ہوگا، یعنی 4.5 ماشے۔ اس سے اگر کم ہو تو بے دوئی نماز درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو بغیر دوئی نماز درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست خفیفہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ حکم میں تھوڑا سا نرم ہے اس کا حکم، ٹھیک ہے۔ جس حصے میں لگ جائے تو اس کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا، یعنی کپڑے کے آستین میں لگ جائے تو پورے آستین کا اعتبار ہوگا کہ اگر اس کے چوتھائی سے کم ہے تو بغیر دوئے نماز ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر چوتھائی ہو یا چوتھائی سے زیادہ ہو تو پھر دونے کا حکم ہے، اس کا بغیر دوئے نماز نہیں ہوگی۔ جیسے قمیص کو لگ جائے تو قمیص کا چوتھائی، یا ایسے ایک جز کو لگ جائے، جیسے بدن میں ایک ہاتھ کو لگ جائے تو ہاتھ کا اعتبار ہوگا، ہاتھ کی چوتھائی کا، اور اگر ایسے پیر کو لگ جائے تو پیر کے چوتھائی کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جس پانی میں لگ جائے وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہوگا، اور اگر نجاست خفیفہ کسی پانی کو لگ جائے تو وہ پانی نجاست خفیفہ بن جائے گا، اور وہ استعمال کا وہی حکم ہے جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کپڑے میں نجس تیل لگ گیا اور ہتھیلے کے پہلا گہراؤ یعنی روپیہ سے کم ہے، لیکن 2 دن یا 1 دن وغیرہ میں روپیہ سے زیادہ ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جب تک روپیہ سے زیادہ نہ ہو معاف ہے، اور جب روپیہ سے زیادہ ہو گیا تو پھر معاف نہیں ہے، دونا لازمی ہوگا، بغیر دوئے نماز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تیل وغیرہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے کو لگ جائے تو وہ معمولی ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ پھیل جاتا ہے، تو اسی کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مچھلی، مکھی اور کٹمل اور مچھر کے خون کا حکم، تو یہ خون نجس نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مچھلی کا خون نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، اور اسی طرح مکھی، کٹمل وغیرہ کے بھی یہی حکم ہے۔ پیشاب کی چینٹیوں کا حکم، یہ اگر عموماً دکھائی دیتا ہے، یہ اگر سوئی کے نوک کی برابر ہے تو اگر نہ دکھائی دے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن عموماً یہ دکھائی دیتا ہے تو دونے کا حکم ہے، دونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔